من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو فضیلت دی علی بعض پر۔ دیکھو اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے فرمایا بے شک آپ کیا ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل بات کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک دین کو پہنچاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پہنچاتے، تو لوگ کیا کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننے کے بجائے دشمن ہو جاتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نبی ہیں، اس دنیا کے اندر آپ سے پہلے میں نے کئی سارے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ان میں سے بعض نبی بھی ایسے گزرے ہیں جن کے بھی ماننے والے رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی رہے ہیں، اور نہ ماننے والے ایسے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے زمانے کے نبیوں کی مخالفت کی، ان سے دشمنی کی اور ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض من کلم اللہ، جن سے اللہ نے بات کی۔ مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجوں کو بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانی یعنی معجزہ۔ جتنے بھی نبی آئے اس دنیا کے اندر، تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دو معجزہ بڑا مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو، لاٹھی کو زمین پر مارتے تھے، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جایا کرتا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کرتے اور بغل سے نکالتے، بالکل روشن سورج کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے اوپر اگر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے حساب سے عطا فرمایا، جو جس زمانہ سے گزر رہا تھا، جس زمانے میں جس چیز کا رواج تھا۔ جیسے آج کل کیا ہمارے زمانے میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب جو آدمی جتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں کسی اور چیز کا دور تھا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دور تھا کہ فصاحت و بلاغت میں کون زیادہ ماہر ہے، اس کا بڑا دورہ تھا اور بڑا چرچا تھا۔ جو بہترین کلام بنایا کرتا تھا، جس کا کلام فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہو، آری بات سمجھ میں، وہ انسان سب سے بڑا ماہر اور سب سے بڑا انسان مانا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس ماحول میں بھیجا تو معجزات بھی کچھ اسی طرح کے عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا جب ایک آیت انا اعطیناک الکوثر ہے نا، اس کو خانے کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا تو جس نے بھی
پڑھ کر کہہ دیا خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب فصاحت و بلاغت پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ آدمی کیوں پیش نہیں کر سکتا، قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی کیوں پیش نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ، کتنی ترقی کر گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو آیت ہے قرآن کریم کا جو چیلنج ہے، اور لوگ قرآن کریم کے اتنے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کبھی قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے نا۔ اور لوگ جو آج بھی تم دیکھتے ہو ٹی وی چینلوں میں قرآن کریم پر لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تو اللہ صاف طور سے کہہ دیا ٹھیک ہے سب مانتا ہوں، اگر تم کو شک ہے تو اس جیسی ایک آیت بھی لا کر دکھا دو، لیکن اس پر کسی کوئی دھیان نہیں دیتا، چونکہ سکے گا ہی نہیں۔ ایک آیت لانا ایسا ہی ہے جیسا کہ دن کو رات بنانا ہو سکتا ہے، سورج کو پچھم سے نکالنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، پچھم سے نکالنا اور پورب میں چھپا دینا، آری بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ہی ہے قرآن کریم کے ایک آیت بھی کوئی مائع کا لال لا ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم کا حق ہونے کا اور اللہ کی کتاب ہونے کی واضح دلیل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ اسی معجزہ کا ذکر فرمایا کہ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی واضح نشانیاں البینات یعنی معجزہ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو مضبوط کیا روح القدس کے ذریعہ۔ روح القدس سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت جو ہے بچپن سے ہی لے کر یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھے، ہے کہ نہیں؟ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ دشمن بنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پیچھے لگا دیا اور ہر وقت ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ کسی کو فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو حفاظت کی یا مضبوط کیا روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ قتال نہیں کرتے، الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، ولکن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، بس ان میں سے بعض وہ لوگ جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کفر کیے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ ان نبیوں کے جانے کے بعد لوگ آپس میں مختلف ہو گئے، آپس میں ہی لڑ پڑے، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانی اللہ کے جانب سے آسمانی کتاب موجود تھی، لیکن ایسا ہوا، ان لوگوں نے ایسا کیا، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہیں کرتے، لیکن اللہ نے کسی مصلحت اور کسی حکمت کی وجہ سے ایسا نہیں چاہا، تو اللہ نے کہا پھر لوگ آپس میں اختلاف کیے، جھگڑا کیے، پھر کیا ہوا، کچھ لوگ ایمان لائے، ایمان پر برقرار رہے، اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کر لیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا، تو وہ لوگ قتال نہیں کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ کرتا ہے، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، ان چیزوں میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یاتی یوم اللہ، ترجمہ ایسے کر رہا ہوں، اس دن کے آنے سے پہلے، ان یاتی یوم اللہ، اس دن کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ یوم کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس دن کا، ان یاتی آنے سے قبل، پہلے، ٹھیک، کس دن؟ کہتے لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کے دن۔ ولا خلۃ، اور نہ دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ آری بات سمجھ میں؟ اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے دن آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں تم خرچ کرو،
اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچہ کرنے کی یہاں ترغیب دی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہر کچھ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو آدمی بڑا کنجوس بن جاتا ہے۔ وہی آدمی جو ہوٹلوں میں بیٹھکوں میں جو 500 روپیہ 1000 روپیہ کو چائے پلا دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے تو اس کے جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم لوگ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو کوئی دوست کام آئے گا، آ رہی بات سمجھ میں، نہ ہی اس دن کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی، ہے نا، کہ آدمی جو ہے جس کے پاس نیکیاں نہ ہو کچھ پیسے دے کر کے نیکیاں خرید لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اس دن کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، آئی بات سمجھ میں۔ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے دے، جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے دے، اللہ کے حکم سے وہ سفارش، اور سب سے پہلے جو سفارش کریں گے وہ کون کریں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن ہوگا، بڑے بڑے نبی، آدم صفی اللہ نفسی نفسی میری جان، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، نوح نجی اللہ نفسی نفسی، کا مطلب میری جان میری جان۔ اس وقت ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی۔ سب لوگ جھانک کر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام، سب لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، میری جان میری جان، یا اللہ میں اپنے بیٹے کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میں اپنی نبی کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے نبی کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں اپنی بیوی کا سوال نہیں کرتا۔ جو بھیانک عالم ہوگا، ہے کہ نہیں، بے چینی کا عالم ہوگا، جو ہے کوئی نہیں کہے گا یا اللہ میں اپنی بیوی کا سوال نہیں کرتا، بیٹے کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ نفسی نفسی، بس میری جان میری جان۔ اس وقت آواز آئے گی، یا رب امتی امتی۔ کون ہوں گے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن کو پھیلائے ہوں گے، یا اللہ میری امت میری امت۔ ہم ہی لوگ اپنا بھی سوال نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری امت کو معاف کر دو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے جانب سے آواز آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دیں گے، ہے نا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا لیکن اللہ جسے اجازت دے دے۔ والکافرون هم الظالمون، آج جو انکار کرنے والے ہیں کافر، هم الظالمون، یہ تو ظالم لوگ ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ یہاں سے جو آیت ہے اس کو کہا جاتا ہے آیت الکرسی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں احادیث کے اندر۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں آیت الکرسی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی خود کہتی ہے کہ تم مجھے جو ہے پڑھ کر کے دروازہ بند کیا کرو، ہے نا، تم ساری رات سو گے، یا تم پڑھ کر کے سویا کرو، تم ساری رات سوتے رہو گے، تیری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ کون کہتی ہے؟ آیت الکرسی کہتی ہے۔ اور بے شمار فضیلتیں، لیکن چونکہ وقت بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں رہتا، ٹھیک، بس شارٹ میں مقصد کیا؟ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا۔ تفسیر جب پڑھیں گے انشاءاللہ جلالین تو دیکھا جائے گا اس میں، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو نیند آتی ہے۔ اونگ سمجھتے ہو؟ اونگ جو ہے وہ نیند سے جو پہلے کی جو کیفیت آری ہوتی ہے نا، جو جیسے بدن میں جو ہے تھوڑا سستی پن کا ہونا، آ رہی بات سمجھ میں، جس سے آدمی، دیکھو آدمی کو ایک بیک نیند نہیں آتی بلکہ نیند سے پہلے ایک کیفیت آری ہوتی ہے، اسی کو اونگ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اس وقت آدمی جمائی وغیرہ میں لینا شروع کرتا ہے، ٹھیک، اسی کو کہا کہ اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو نیند۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے تو انسان کو اسے اپنے پر قیاس نہیں کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں، کہ ہمارا جیسا ہاتھ ہے ویسا اللہ کا بھی ہاتھ ہوں گے، ایسا کیسا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے، بس ہمیں اس پر ایمان رکھنا، کیسا اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اسے نہ اونگ آتی ہے ولا نوم اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے بادشاہ، اسی کے لیے ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض جو زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، اگر اللہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو اس کے سامنے ہیں، ان کے سامنے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے، یعنی انسان کے سامنے اور جو پیچھے، یعنی ان کے انسان کے جو پیدا ہونے سے پہلے جو چیزیں تھیں تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے، اور انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم، اچھا اللہ کا علم کتنا ہے؟ اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی انسان یا پوری دنیا مل کر کے، کوئی بھی، تمام فرشتے مل جائے، جنات مل جائے ہیں، انسان مل جائے، تمام مخلوق مل جائے، لیکن اللہ کا جو علم ہے اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر اس کو کچھ علم ہے، کچھ اس کو علم ہے، کچھ اس کو علم ہے، الگ الگ معلومات ہیں۔ ارے دنیا کے اندر کئی طرح کے لوگ ہیں نا، کچھ جو ہے وہ سائنس پڑھ رہا ہے، کچھ جو ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ کوئی عربی پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، تمام لوگوں کی معلومات کیا الگ الگ ہے۔ عربی جاننے والے جو ہے وہ کچھ اور چیز جانتے ہیں، سائنس جاننے والے کچھ اور جانتے ہیں، ڈاکٹر کی جو پڑھائی الگ ہے، انجینئرنگ کی پڑھائی الگ، ہر ایک کا جو علم الگ الگ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو تمام لوگوں کا علم کو اکٹھا کیا جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، احاطہ کا اس کا نام و نشان نہیں کر سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نام و نشان نہیں، اللہ کا علم جو ہے وہ اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، اس کا کوئی دائرہ وائرہ نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی کو ولا یحیطون بشیء من علم، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ جس انسان کو اللہ جتنا علم دے گا اس کے پاس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات، اور اس کا کرسی، ٹھیک، زمین و آسمان کو سمائے ہوا ہے۔ زمین و آسمان کو، یا کہہ لو کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کرسی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر مستوی ہے نا، اس کو کرسی کہا جاتا ہے۔ اب مستوی ہونے کا، سوار ہونے کا، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا انسانوں کی طرح بیٹھا؟ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آدمی جو کرسی پر بیٹھتا ہے، کیا اللہ ایسا؟ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ کیا طریقہ ہے وہ بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے۔ تو وہ جو ہے نا، وہ جو عرش ہے، اللہ کا جو کرسی ہے، وہ آسمان اور زمین کو پورے وہ کیا ہوا ہے؟ اپنے اندر لیے ہوا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی کون حفاظت کرتا؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اب بتاؤ، ایک آدمی ہے جو دن بھر کوئی کام کرے گا تو تھکے گا نا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تھکے گا نا؟ لیکن اللہ جو زمین و آسمان کے تمام نظام کو سنبھالے ہوا ہے، ہر ایک چیز پر اللہ مقرر ہے، تو اللہ جو ان چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، ان چیزوں کے حفاظت کرنے کی وجہ سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ یہ تھکنا ہے نا، پریشان ہونا، یہ سب چیزیں انسانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ولا یؤودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے، العظیم بڑا ہے، عالی شان ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک بات بیان فرما دی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، دوسری آیت ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لے آؤ
آج جس کا دل چاہے کیا کر لو، کفر اختیار کر لو، یہ تو بندہ ہے۔ دیکھو اگر ساری انسانیت مل کر کے اللہ 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 کرے، اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ جو اللہ کی شان شروع سے ہے وہ رہے گی۔ اگر پوری انسانیت مل کر کے اللہ کا انکار کر دے، پھر بھی رائی کے دانے کے برابر اللہ کی جو شان ہے اس شان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جو اللہ کی شان ہے وہ رہے گی۔ یہ تو بندہ ہے جو کرتا اپنے لیے، اللہ نے راستہ بتا دیا ہے نا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب تم جیسا فیصلہ کرو گے، جیسا تم راستہ اختیار کرو گے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ اشکال رہا ہے ہمیشہ سے قرآن کریم پر، اور ابھی بھی رہا ہے، ہمارے دیش میں بھی بعض لوگوں کو ہے کہ نہیں، کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کی زوروں سے پھیلا ہے، زبردستی پھیلایا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل لوگوں کو سمجھنا چاہیے اسلام نام کس کا ہے، ایمان نام کس کا ہے، کہ دل سے بھی مانے، زبان سے بھی اقرار کرے، ہے کہ نہیں۔ آپ کسی پر زبردستی کر کے تلوار کی زور سے اگر کسی کو ایمان قبول کروا لو گے، کلمہ پڑھوا لو گے، مسلمان بن جائے گا وہ؟ مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہے، کیا کیا، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ان کے پاس کچھ علم یا کچھ پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو، ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں نہیں اسلام حکم دیتا ہے کہ نہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے جہاد کرو۔ تو جہاد کا حکم ہے، لیکن کیوں حکم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس زمانے میں جو ایمان والے لوگ نہیں تھے، ہے کہ نہیں، تو وہ لوگ ہر وقت فساد مچاتے رہتے تھے، ہر وقت مسلمانوں کی تکلیف دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے فساد کو مٹانے کے لیے ان سے جہاد کیا جائے، ہے نا، اور فساد کو ختم کر کے جو ہے ایک پرسکون ماحول بنایا جائے، اس وجہ سے ان سے جنگ کا حکم دیا گیا تھا۔ ورنہ بہت ایسے واقعات ہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے۔ ایک بڑھیا جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اسلام پیش کیا، وہ کہنے لگے نہیں میں اب تو بوڑھی ہو گئی، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تم رہو اپنے مذہب پر۔ تو اسلام میں کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تمہارا دل چاہے قبول کرو، نہیں دل چاہے تو کوئی یہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ایک ہدایت الگ ہو گیا من الغی، گمراہی سے۔ فمن یکفر، پس جس نے انکار کیا بالطاغوت، شیطان کا، ویؤمن باللہ، ایمان لایا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق کے اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقے کو۔ مضبوط حلقے سے مراد اسلام ہے۔ اللہ کہتا ہے جو شیطان کی باتوں پر نہ چلا، شیطان کی پیروی نہ کی، اللہ پر ایمان لایا، تو کیا ہے، وہ دین کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط حلقہ کہا ہے، دین کو مضبوطی سے کیا کر لیا ہے، تھام لیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے کہا لن فسام لہا، لن فسام لہا، وہ اس سے ٹوٹنا نہیں ہے، جدا نہیں ہونا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک رسی ہے، ایک گرا ہے، جب آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو گرنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہو نا جو مثال کے تو رنگ پوچاڑا کا جو لوگ کام کرتے ہیں، مضبوط رسیوں میں لٹک کر کام کرتے ہیں، گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر رسی کو خود چھوڑ دے ظاہر سی بات ہے گر جائیں گے، ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے جو اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا وہ گر نہیں سکتا، لیکن خود جو اسلامی کو چھوڑ دے ظاہر سے بات وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔